امریکہ ایران اسرائیل جنگ میں کود پڑا. امریکہ رات گئے ایران پر فضائی حملہ. امریکی میڈیا نے دعویٰ کیا کہ فردو جوہری پلانٹ پر 6 بنکر بسٹر بم گرائے گئے. اصفہان اور نتنز میں 30 ٹوماہاک میزائل گرائے گئے. امریکی میڈیا کے مطابق اسرائیل کو امریکی حملے کی پیشگی اطلاع دی گئی تھی. A short time ago, the U.S. military carried out massive precision strikes on the 3 key nuclear facilities in the Iranian regime: Fordo, Natanz, and Esfahan. Tonight, I can report to the world that the strikes were a spectacular military success. امریکہ نے ایران کی تنصیبات پر بڑا حملہ کیا. امریکی طیاروں نے فردو، نتنز اور اصفہان میں نیوکلیئر پلانٹس کو نشانہ بنایا. حملے کے بعد صدر ٹرمپ کا خطاب. کہا امریکی طیارے حملے کے بعد ایران کی فضائی حدود سے باہر آ گئے ہیں. ایران کے فردو میں قائم مرکزی جوہری پلانٹ فردو پر کئی بم گرائے گئے. امن قائم نہ ہوا تو مزید حملے کریں گے. ایران 40 سال سے امریکہ مرد آباد کے نعرے لگا رہا ہے. یہ ایک بڑی فوجی کارروائی ہے. ایران کا دنیا کے لیے جوہری خطرہ ختم کر دیا. اب یا تو امن ہوگا یا ایران کے لیے المیہ ہوگا. بہت سے ایرانی اہداف باقی ہیں جن کو تلاش کر کے منٹوں میں نشانہ بنا سکتے ہیں. ایرانی ایٹمی توانائی ادارے نے جوہری سائٹس پر حملوں کی تصدیق کر دی. اعلیٰ ایرانی عہدیدار کا کہنا ہے دشمن کے فضائی حملے میں فردو جوہری سائٹ کو نشانہ بنایا گیا. اصفہان اور نتنز میں بھی جوہری سائٹس کے قریب حملے کیے گئے. امریکی حملے سے پہلے تینوں جوہری سائٹس خالی کرا لی تھیں. نشانہ بنائی گئی سائٹس میں کوئی مواد نہیں تھا جو اخراج کا باعث بنے. جوہری تنصیبات پر حملہ عالمی قوانین کی خلاف ورزی ہے. ایران کی جانب سے جوابی کارروائی کا اعلان. پاسداران انقلاب نے کہا ہے امریکہ تھوڑا انتظار کرے، حملوں کی سزا بھگتے گا. ایران مشرق وسطی میں تمام امریکی اثاثوں کو نشانہ بنائے گا. اب ہمارے لیے جنگ شروع ہو چکی ہے. سیکرٹری جنرل اقوام متحدہ کے رکن ممالک سے کشیدگی میں کمی کے لیے کردار ادا کرنے کی اپیل. ٹویٹ میں کہا ایران کے خلاف امریکہ کے طاقت کے استعمال سے سخت پریشان ہوں. خطہ خطرناک موڑ پر ہے. بین الاقوامی امن اور سلامتی کو خطرہ لاحق ہے. اس بات کا خطرہ بڑھتا جا رہا ہے کہ یہ تنازع تیزی سے قابو سے باہر ہو سکتا ہے. عام شہریوں، خطے اور دنیا پر تباہ کن اثرات پڑ سکتے ہیں. خطرناک گھڑی میں افراتفری کی لہر سے بچنا ضروری ہے. تنازع کا کوئی فوجی حل نہیں ہے. آگے بڑھنے کا واحد راستہ سفارتکاری، واحد امید امن ہے. اسرائیلی جارحیت سے عالمی امن کو خطرہ ہے. عالمی برادری اسرائیل کو روکے. پاکستان نے ایک بار پھر ایران کے موقف کی حمایت کر دی. ایرانی خود مختاری پر حملہ عالمی قوانین کی کھلی خلاف ورزی ہے. امید ہے چیلنجز سے نمٹنے کے لیے OIC بھرپور اقدامات کرے گی. نائب وزیر اعظم ساکھدار کا OIC وزیر خارجہ اجلاس سے خطاب. کہا غزہ میں اسرائیلی مظالم ناقابل برداشت ہو چکے ہیں. فلسطینیوں پر ظلم رکوانا امت مسلمہ کی مشترکہ ذمہ داری ہے. مسئلہ کشمیر کا اقوام متحدہ کی قراردادوں کے مطابق حل چاہتے ہیں. اور لازوال دوستی کی داستان. ترکی اور پاکستان. ترک صدر طیب اردوان کا اسحاق ڈار اور فیلڈ مارشل عاصم منیر کا ہاتھ تھام کر پاک ترک یکجہتی کا پیغام. استنبول میں نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار کی ترک صدر سے وفود کی سطح پر ملاقات. فیلڈ مارشل عاصم منیر بھی موجود تھے. پاک ترک قیادت کی ایران پر اسرائیلی حملوں کی شدید مذمت. ایران کی خود مختاری اور دفاع کے حق کی حمایت کا اعادہ. خطے میں کشیدگی کم کرنے کی سفارتی کوششیں جاری رکھنے پر اتفاق ہوا. عالمی برادری سے فوری جنگ بندی کا مطالبہ. غزہ کی صورتحال پر بھی تشویش کا اظہار. انسانی امداد کی بلا روک ٹوک فراہمی ناگزیر قرار دے دی. پاکستانی وفد نے OIC اجلاس کے کامیاب انعقاد پر ترک قیادت کو خراج تحسین پیش کیا. اہم ملاقات OIC وزرائے خارجہ اجلاس کے موقع پر ہوئی.